بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ای او بی آئی کی پینشن 2 تاریخ کو بھی نہیں آئی۔ یقیناً آپ مایوس ہیں، میں بھی مایوس ہوں، کارکردگی بھی مایوس کن ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وجہ علمان الحفیظ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ وہ میرے ایک بزرگ ہیں چودھری محمود صاحب، انہوں نے میسج کیا ہے کہ ضروریات وہ کہلاتی ہیں جن کے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کی پریشانی میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ میں ہر حال اور ہر وقت میں جو بھی ہمارے حالات ہوں شکر عطا کرنے کی ہدایت دے۔ شکر تو ہم کر ہی رہے ہیں، ظاہر ہے شکر کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے۔ کڑ سکتے ہیں، تڑپ سکتے ہیں، غصے ہو سکتے ہیں، گالم گلوچ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج 2 تاریخ ہے، اور جنہوں نے دوائیاں لینی تھی ان کا کیا ہوگا؟ کیا دوائیاں آسانی سے مل جاتی ہیں؟ ایک تو آپ نے اتنی مہنگائی کر دی، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ٹیکسز پر ٹیکسز لگانے کے باوجود عوام کو ریلیف کہیں سے نہیں ملا۔ ایک ای او بی آئی کی پینشن تھی جو وقت پہ آ جاتی تھی، اب شومی تقدیر یہ ہے کہ دوسرا مہینہ آ گیا ہے۔ چلو چیئرمین صاحب نئے آئے تو بڑا زور و شور ہوا، پھر ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا ای او بی آئی کی طرف سے کہ بینک الفلاح کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ لیکن اب یار اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے باوجود کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی 4 تاریخ کو آئے گی، پوچھتے ہیں وجہ، کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ بتاتے کیا؟ بات نہیں سنتے۔ پھر ایسے ٹرینڈ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو بات سننا کیا فوراً فون بند کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا عذاب جو ہے ان کے سر پہ مسلط ہونے والا ہے۔ بھائی بتا دو کہ یار پینشن کیوں نہیں آئی، یہ تو بتا دو کہ آپ ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر ای او بی آئی کی طرف سے آپ کو فنڈ مہیا نہیں کیے گئے۔ اگر کچھ تو بتائیں، نوٹیفیکیشن کرنے میں کوئی تاخیر ہوئی ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا یار کہ آخر اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا بینک اپنی منافع خوری کے لیے یہ زیادہ وہ کر رہا ہے، یا ای او بی آئی کے لوگوں کی طرف پاڑ پہ جو ہے کوئی اس طرح کا عمل کھڑا ہے؟ تو یار جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے کون بتائے گا؟ اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج 2 تاریخ ہو گئی ہے، پینشن نہیں آئی ہے۔ یقیناً مجھے بڑی مایوسی ہے، اور میں تو آپ تو اکیلے کوڑ رہے ہیں نا، مجھے پورا پاکستان جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک فون چلاتا ہوں دوسرا بند رکھنا پڑتا ہے، دوسرا چلاتا ہوں تیسرا بند رکھنا پڑتا ہے، اور کالوں پہ کالیں ہیں، میسیجز پہ میسیجز ہیں۔ کیا جواب دے کہ یار پینشن کیوں نہیں آئی؟ میرے پاس اس سوال کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے جو معتبر لوگ ہیں جو ذرائع میں اطلاع دیتے ہیں، میں نے ان سے بات کی کوشش کی ہے، ان سے بھی مجھے کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ وہ جواب نہیں ملا جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں کہ وجہ فائنڈ کر لی گئی ہے۔ لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ تو ایسے نہیں چل سکتا، بہرحال بالکل نہیں، ناقابل برداشت صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ جو میسیجز مجھے آ رہے ہیں وہ میں یہاں پہ اب بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ کسی کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، کسی کے پاس کوئی معاملہ ہے، اور پھر اموات کی بھی اطلاعات اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور کل ایپوا کے جو چیئرمین ہیں اظفر شمیم صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی ہے فیس بک پہ بھی کہ جناب ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرنے جا رہے ہیں صدر پاکستان کو، چیئرمین ای او بی آئی کو، اور دیگر جو حکام ہیں ان کو ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تو اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا جا رہا تھا۔ اچھا، جو کمنٹ باکس میں ہے اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی پینشن تو آ جائے گی، آپ اضافے کا کنفرم کریں۔ اور میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکچوریل ویلیویشن کا پروسیس ہو رہا ہے، اللہ جانے وہ کب مکمل ہوتا ہے۔ پاکستان کا نظام ہی اتنا ڈیٹ نظام ہے کہ کوئی بندہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے ذمہ کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایکچوریل ویلیویشن کا بھی وہی ہو رہا ہے جو باقی امور کا ہو رہا ہے۔
لیکن بہرحال اب 4 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں 4 تاریخ کو پینشن آتی ہے یا پھر وہی لٹکتی ہے، اور پھر ڈسبرسمنٹ بھی یہ 10 تاریخ تک جائے گی۔ 5 دن یوں لیٹ ہو گئے، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن پینشن جو ہے آپ کی لٹکتی رہتی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ چیئرمین صاحب خدا کے لیے ان بزرگوں کی طرف دیکھ لیں، ان کی سفید داڑھیوں کی طرف دیکھ لیں، ان کی بیماریوں پہ ترس کھا لیں، ان کی اس عمر پہ ترس کھا لیں۔ انہوں نے اس ملک کا آخر قصور کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا انہوں نے اس ملک کی خدمت ہی کی ہے، اپنی زندگیاں دی ہیں، ایک ہاتھ میں پلاس، ایک ہاتھ میں رینچ، ایک ہاتھ میں اوزار، کبھی اونچی اونچی پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی اونچے اونچے کھمبوں پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی صنعت کا پہیہ چلایا ہے، تو آج یہ مجبور ہیں، ان کی لاغر ہو چکے ہیں۔ ان کی داڑیاں تو دیکھیں یار، ان کی حالت تو دیکھیں یار۔ خدا کے لیے اگر آپ ان پہ ترس نہیں کھائیں گے تو کون ان پہ ترس کھائے گا؟ 8,500 روپے کی مجھے بتائیں آج اوقات کیا ہے؟ 8,500 روپے تو یقین کریں بچے کی اچھے اسکول کی فیس بھی نہیں ہے، آپ ان کو عمر بھر کا جو ہے وہ محنتانہ دیتے ہیں، آپ ان کو مشاہرہ دیتے ہیں، آپ ماہانہ پینشن ان کو دیتے ہیں۔ کم از کم آپ وہ برطانوی کہانی جو میں نے سنائی ہے اس کے مطابق چلو 14,000 بھی ہوتی تو چلو میں کچھ کہتا کہ یار 500 روپے ڈیلی ہے، چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، تو یار ان کا تو گزارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آپ اپنی بکواس بند کریں، کومنٹ باکس میں پڑھ رہا تھا۔ ہارٹ تو میں بہت ہوا، لیکن مجھے پھر میں نے کہا نہیں، یہ دل کی بھڑاس بھی کہاں نکالیں؟ میرے اوپر نہیں نکالیں گے تو کس کے اوپر نکالیں گے؟ آخر انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں پہ بھڑاس نکالنی ہے۔ چلو میں ہی میسر آ گیا ہوں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں تو دینے دیں، میں اب مشن تو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ اس کو مشن امپاسبل سمجھ لیں، لہٰذا ہم بھی اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو اور اگر کوئی ہے آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کی آواز اٹھا رہا ہے تو آپ بتا دیں۔ آواز تو میں ہی اٹھا رہا ہوں نا، پورے ملک میں ایک ہی بندہ ہوں جو اس کام پہ لگا ہوا ہوں، دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ مجھے گالیاں دیں یار، میں آپ کی گالیاں میرے سر آنکھوں پہ، آپ میرے بزرگ ہیں نا، میرے والد کی جگہ ہیں یار، آپ گالیاں نہیں دیں گے تو مجھے کون گالیاں دے گا؟ چلو اتنا حصہ تو میں نے پا لیا نا آپ سے، آپ کی محبتوں کا حصہ، چلو مجھے گالیاں ہی مل جاتی ہیں تو چلو یہ بھی غنیمت ہے، کوئی تو مجھے گالیاں دینے والا بھی ہو۔ تعریف کرنے والوں کا بھی بہت شکریہ، لیکن گالیاں دینے والوں سے بھی مجھے پیار ہے۔ میں فرسٹریشن کو سمجھتا ہوں، مجھے سمجھ ہے فرسٹریشن کی۔ ایسے حالات میں جب پیسے جیب میں نہ ہوں، ایسے حالات میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہو، ایسے حالات میں جب مہنگائی عروج پہ پہنچی ہوئی ہو، ایسے حالات میں جب ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکہ دینے والے ملک کے اقتدار پر ہوں، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا اظہار کہیں نہ کہیں تو کرنا ہوتا ہے۔ چلو میں کمزور ہی صحیح، میرے اوپر ہی کر لیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے، آخر کہیں نہ کہیں پہ غصے کا اظہار کرنا تو ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، خدا کی قسم ہے میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، میں آواز لگاؤں گا، میں صدا لگاؤں گا، میری صدا کوئی سنے نہ سنے، صدا بصیرہ ثابت ہو، میں نے آواز اٹھانی ہے، میں نے کام کرنا ہے۔ ای او بی آئی کے لیے، خدا کے لیے، ای او بی آئی کے بزرگوں کے لیے کچھ کرو۔ صدقہ جاری ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، یہ آواز جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، جہاں تک آپ محنت کر سکتے ہیں کیجئے۔ آپ کا کام شیئر کرنا ہے، آپ نے ایک کلک کرنا ہے، شیئر کر دینا ہے، اور یہ خدا کی قسم ہے آخر کوئی تو یار سنے گا بھی صحیح۔ سارے گونگے بھی نہیں ہیں، سارے بہرے بھی نہیں ہیں، سارے اندھے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آواز لگانی ہے، میں تو آواز لگاؤں گا، کوئی لگائے نہ لگائے، مجھے گالیاں پڑتی ہیں، پڑتی رہیں، میں نے آواز بلند کرنی ہے، صدا بلند کرنی ہے، اور نعرہ مستانہ میں نے لگانا ہے، چونکہ ای او بی آئی کے بزرگوں کی جو آج کیفیت ہے، کل 60 سال کے بعد ہماری بھی یہی کیفیت ہوگی۔ کاش کہ اس وقت ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھے۔